دوستو، آج کی ویڈیو ایک ظالم بادشاہ کے قصے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ اپنی رعایا کو بہت ستاتا تھا۔ اس نے عوام کو لوٹ کر سونے، چاندی اور جواہرات کی اتنی دولت کٹھی کر لی تھی کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس دولت کا کیا کرے۔ ایک دن اس نے ملک کے بہترین کاریگروں کو جمع کر کے انہیں حکم دیا کہ ایک بہت بڑا درخت بناؤ اور اس کا تنا ہیرے کا ہو، شاخیں لال کی ہوں اور پتیاں زمرد کی اور پھل موتیوں کے ہوں، اور اس کی پتیاں اتنی گھنی ہوں کہ سورج کی ایک کرن بھی ان کے بیچ سے نہ گزر پائے۔ اب بادشاہ کی یہ ہدایت سن کر رعایا میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ کہنے لگے جب تک یہ درخت بن کر تیار ہوگا بادشاہ شاید ہم کو بھوکا ہی مار ڈالے گا۔ لیکن بادشاہ نے ناراضگی ظاہر کرنے والوں کو سخت سزائیں دی، کسی کی گردن کٹوا دی تو کسی کو جیل میں ڈال دیا۔ اس طرح لوگوں کے اس نے منہ بند کر دیے، اور آخرکار 7 سالوں کے بعد وہ درخت تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنا پلنگ اس درخت کے نیچے رکھوا دیا اور رات کو وہیں سونے لگا۔ ایک صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے دائیں گال پر سورج کی گرمی محسوس کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی زمرد پتیوں سے نیلے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، اور اس چھوٹے سے سوراخ سے سورج کی ایک کرن اس کے گال پر پڑ رہی ہے۔ وہ گرج اٹھا، اگرے کوئی چور میرے درخت کی ایک پتی چرا کے لے گیا ہے، جو کوئی اس چور کو پکڑ کر لائے گا اسے میں سونے سے لاد دوں گا۔ بادشاہ کے وزیر نے صلاح دی، بادشاہ سلامت، رات کو درخت کے ارد گرد 40 پہرے دار کھڑے کر دیے جائیں تو وہ ضرور چور کو پکڑ لیں گے۔ وزیر کی اس بات سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اب 40 پہرے دار درخت کی رکھوالی کرنے لگے، لیکن آدھی رات کے وقت وہ سب پہرے دار کھڑے کھڑے ہی سو گئے۔ صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ درخت کی پتیوں کے بیچ جو چھوٹی سی جگہ تھی وہ بڑھ کر دگنی ہو گئی تھی۔ اب بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے گلا پھاڑ کر جلاد کہا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس 14 جلاد بادشاہ کے سامنے آ کر حاضر ہو گئے اور ننگی تلواریں کر کے کہنے لگے، کس کی موت آئی ہے، کس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، ان سب کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے پہرے دار سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دائیں طرف کھڑے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اگر روز 40 سپاہیوں کی گردنیں کٹنے لگی تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی فوج ختم ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان سب کو جیل میں ہی ڈال دو اور درخت کے آس پاس دوبارہ پہرے دار کھڑے کر دیں۔ اور ایسا ہی کیا گیا، ان 40 پہرے داروں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کے 3 جوان بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو آج رات میں درخت کے پاس پہرا دوں، میں ضرور چور کو پکڑ لوں گا۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ رات شروع ہوئی تو سب سے بڑا شہزادہ پہرا دینے لگا، لیکن آدھی رات کے وقت وہ درخت کے پاس کھڑا پہرے دیتا رہا، لیکن اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھولتے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ درخت کی پتیوں کے بیچ جو سوراخ تھا وہ کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو سزائے موت دی۔ اب بادشاہ کے منجلے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اب میں درخت کے پاس پہرا دوں گا، اگر میں چور کو نہ پکڑ سکا تو بھائی جان کے ساتھ مجھے بھی قتل کروا دیجیے گا۔ لیکن منجلے شہزادے کو بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آدھی رات کے بعد اس کو بھی نیند غالب آ گئی، اور صبح ہوتے ہوتے پتیوں کے بیچ ایک اور کالی جگہ بن گئی جو کم و بیش تھالی جتنی بڑی تھی۔ غصے سے بادشاہ کی آنکھیں جیسے ماتھے پر چڑھ گئی ہوں۔ اب بادشاہ نے جلاد سے پکارا، لیکن اتنے میں سب سے چھوٹا شہزادہ بول اٹھا، ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو تیر کمان لے کر درخت کی میں حفاظت کروں، میں چور کو تیر سے مار ڈالوں گا۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ اندھیرا چھا گیا تو چھوٹا شہزادہ تیر کمان سنبھالے غور سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا
درخت کے نیچے پہرا دینے لگا۔ آدھی رات کے وقت اسے نیند آنے لگی تو اس نے چھری سے ایک انگلی کا چھوٹا سا حصہ کاٹ دیا اور زخم پر نمک چھڑک دیا۔ درد نے نیند کو کوسوں دور کر دیا۔ ابھی صبح ہی ہونے والی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ کہیں سے اڑ کر آیا اور درخت پر آ بیٹھا، جو چونچ سے لے کر پنجوں تک سارے کا سارا مختلف قسم کے ہیرو جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر وہ پرندہ اس طرح چہچہانے لگا کہ زمین و آسمان گونج اٹھے۔ شہزادے کا بالکل بھی جی نہیں چاہتا تھا کہ اس خوبصورت آواز کے پرندے کو تیر مارے، لیکن اس نے جی کڑا کر کے اس پر تیر چلا ہی دیا۔ اس کے ہاتھ البتہ کانپ گئے، مگر تیر پرندے کو صرف چھو کر ہی نکل گیا اور اس کے بازو کا صرف ایک پر نیچے آ گرا۔ اب پرندہ اڑ گیا۔ جب صبح بادشاہ بیدار ہوا تو چھوٹا شہزادہ ایک تیر کمان سنبھالے دوسرے ہاتھ میں پرندے کا وہ پر لیے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ لیجئے اس پرندے کا پر جو روز رات کو ہمارے درخت کی پتیاں توڑ کر لے جایا کرتا تھا۔ وہ ایک بلبل خوشنوا تھی جو ہمارے درخت کی پتیاں توڑ کر لے جایا کرتی تھی، لیکن میں اس کو مار نہ سکا کیونکہ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں لرز گیا۔ بادشاہ جب وہ پر ہاتھ میں لے کر دیکھا، اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ یہ ایک پر اس کی ساری دولت پر بھاری تھا، جسے بادشاہ اپنے سارے ملک کے 7 برس میں وصول کرتا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور قید میں پڑے سارے سپاہیوں اور اپنے دونوں بیٹوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس دن اس نے سارے شہر میں اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی اس پرندے کو پکڑ کر لائے گا وہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھے گا اور سارے ملک پر حکومت کرے گا، لیکن پرندے کو اگر کوئی بھی نہ پکڑ سکا تو میں سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بادشاہ کے بڑے اور منجلے بیٹوں نے اپنے ہاتھ سینوں پر رکھ دیے اور ابا جان سے اجازت طلب کی کہ یہ کام ہم سر انجام دیں گے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ دونوں شہزادوں نے تاجروں جیسے کپڑے پہن لیے اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے نکل گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کو خیال آیا کہ اگر میرے بھائی پرندے کو پکڑنے میں ناممکن رہے تو ابا جان غصے میں سچ مچ سارے شہر کو مٹا کر راکھ کر دیں گے۔ مجھے بھی چلنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان مجھے بھی موقع دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ اس جادو کے پرندے کو پکڑ کر لاؤں۔ میں تو چلا ہی جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں یا نہ دیں۔ اب بادشاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹا شہزادہ بھی چلا جائے، مگر مجبور ہو کر اس نے ہاں کر دی۔ چھوٹا شہزادہ سفر پر نکلا اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے۔ وہ بھی 1 ہفتے میں اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اب تینوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 3 طرف کو راستے جاتے تھے۔ جہاں سے یہ 3 راستے شروع ہوتے تھے وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر جائے گا وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اب دوسرے پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر چلا جائے گا اسے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر جائے گا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بڑے بھائی نے پہلا راستہ اختیار کیا، منجلے بھائی نے دوسرا راستہ، تو سب سے چھوٹے بھائی نے تیسرا راستہ اختیار کیا، جس کے پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر جائے گا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تھوڑی دور چل کر منجلے بھائی کو ڈر لگنے لگا۔ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر بڑے بھائی سے جا ملا۔ یہ دونوں چلتے چلتے ایک اجنبی شہر میں پہنچے اور یہیں رہنے لگے۔ چونکہ ان کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے کچھ ہی دنوں میں ان کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ راتوں کو سڑک پر سونے لگے۔ تب وہ لاچار ہو کر لوگوں کی چاکری کرنے لگے۔ بڑا بھائی ایک چائے خانے میں نوکر ہو گیا۔ اس کا کام گاہکوں کو چائے اور کھانا وغیرہ لا کر دینا تھا، تو منجلا بھائی ایک طعام خانے کے چولہے میں لکڑیاں ڈالنے کا کام کرنے لگا۔
دوسری طرف چھوٹا بھائی دن رات برابر چلتا رہا، دریاؤں کو پار کرتا رہا، جھیلوں کو پیچھے چھوڑتا رہا، صحراؤں سے گزرتا رہا تو پہاڑوں کو عبور کرتا رہا۔ اس کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، صرف ایک سوکھی روٹی باقی رہ گئی۔ وہ چلتے چلتے ایک چشمے تک پہنچا جس کے کنارے ایک بہت بڑا اور گھنا چنار کا درخت تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر اس چنار کے تنے میں باندھ دیا۔ تھیلے میں جو سوکھی روٹی تھی اسے نکالا اور چشمے کے پانی میں بھگو کر کھانے ہی والا تھا کہ دور پر گرد و غبار کا ایک بادل سا نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ ایک بہت بڑا ہی لنگور دوڑتا ہوا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ ڈر گیا اور روٹی وہیں چھوڑ کر درخت پر چڑھ گیا۔ لنگور دوڑتا ہوا آیا اور روٹی پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے سارا کچھ کھا لیا اور اپنا منہ پوجا اور نظریں اٹھا کر انسانوں کی بولی میں شہزادی سے کہا، نیچے اتر آؤ۔ شہزادے نے سوچا کہ روٹی سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، مجھے بھی کھانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ لنگور بھی نیچے کی ایک شاخ پر چڑھ گیا اور شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے آدم زاد، نیچے اتر آؤ۔ یہاں آدمی چلے تو پاؤں جلے، پرندہ اڑے تو جل جائے، ایسی جگہ تم کیسے آ گئے ہو؟ شہزادہ درخت سے نیچے اتر آیا اور سارا قصہ لنگور کو سنا دیا۔ آخر کار اس نے بہت اداس ہو کر کہا، اگر میں اس بلبل کو نہ ڈھونڈ پایا تو میرا باپ سارے شہر کو جلا کر راکھ بنا ڈالے گا۔ جس نے مجھے ایک بار روٹی کھلائی میں اسے 40 بار جھک کر سلام کرتا ہوں۔ لنگور نے کہا، میں تمہاری روٹی نہ کھائی ہوتی تو اچھا تھا، لیکن اب کھا چکا ہوں تو تمہارے احسان کا بدلہ چکانا ہی پڑے گا۔ چلو اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، قسمت نے ساتھ دیا تو ہم اس پرندے کو ضرور ڈھونڈ ڈالیں گے۔ دونوں گھوڑے پر سوار ہو گئے، چلتے ایک باغ پر پہنچے جو دیواروں سے گھرا تھا۔ دونوں گھوڑے سے نیچے اترے۔ لنگور نے شہزادے سے کہا کہ میں اس دیوار کے نیچے ایک سرنگ کھود دوں گا۔ 5 دن گزر گئے۔ چھٹے دن لنگور واپس آ گیا۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ میں نے اس پنجرے کے نیچے تک سرنگ کھود دی ہے، اس میں 7 پردوں کے اندر وہی بلبل خوش نوا بند ہے۔ تم اس سرنگ سے اس کے سرے تک پہنچ کر پہرے داروں کے سو جانے کا انتظار کرنا۔ جب وہ سو جائیں تو تم پنجرے کو اٹھا کر واپس چلے آنا، مگر دیکھو اس پنجرے پر پڑے پردوں کو مت ہٹانا۔ شہزادے نے لنگور کی باتیں خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لی اور زمین دوز رستے پر چل دیا۔ منزل تک پہنچ کر وہ پہرے داروں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سارے پہرے دار سو گئے تو ان کے پاس سے گزر کر پنجرے تک پہنچا اور اسے اٹھا لیا۔ اچانک اس نے سوچا کہ پنجرے کے اندر کہیں کوئی دوسرا پرندہ نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی لنگور کی نصیحت بھول کر وہ پنجرے کا پردہ اٹھانے لگا۔ سب سے اوپر کا پردہ تھوڑا ہی اٹھا تھا کہ بلبل نے زور سے چیخ ماری اور سارے چوکیدار اٹھ کھڑے ہوئے۔